نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے سنا ہے اسٹرابری کھانا حرام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کوئی سچ نہیں ہے، غلط بات ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اسٹرابری حلال ہے، پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال طیب ہر قسم کا رزق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ہم میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، میک اپ کر کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میک اپ ہے گھر کے لیے، شوہر کے لیے۔ میک اپ مارکیٹ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے نہیں ہے، ولیمے کے لیے نہیں ہے، شادی کے لیے نہیں ہے، بازار کے لیے نہیں ہے، شاپنگ کے لیے نہیں ہے۔ میک اپ شوہر کے لیے، گھر کے لیے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، سنت ہے اور اس کی اجازت ہے شرعاً۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، مزدور کی دیہڑی میں کمیشن لینا جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں۔ مزدور بیچارے کو بچتا کیا ہے؟ کیا کریں گے مزدور سے کمیشن لے کر؟ کیوں اپنے عاقبت خراب کرتے ہیں؟ بھائی اور کما لیں اور کوئی کاروبار کر لیں اور تجارت کر لیں کہ مزدور کی مزدوری، بیچارے کو مکان کا کرایہ پورا نہیں ہوتا، بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتا آج کے مزدور، آپ اس سے کمیشن لیں گے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ استخارہ رات کے لیے رات کے وقت کرنا ضروری ہے؟ استخارے وقت نئے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ استخارے میں سونا ضروری ہے؟ نہ استخارے میں سونا ضروری ہے، نہ نئے کپڑے ضروری ہے، نہ رات ضروری ہے۔ استخارہ 24 گھنٹے میں کسی وقت کر سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری ہے؟ کوئی خواب کا آنا ضروری نہیں۔ استخارے میں دل کا رجحان دیکھا جاتا ہے۔ استخارہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دل میں جو رجحان ہو اس پر عمل کر لو، یہی استخارے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ 6 تولے ہوں، 7.5 تولے پورے نہ ہوں، زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی اس دور میں، 2 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، 6 تولے پر تو بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ وہ پہلے ہوتا تھا 7.5 تولے تک بھی کرنسی نہیں ہوتی تھی، کرنسی۔ آج دنیا میں کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی جس کے پاس 6 تولے سونا ہو اور کرنسی کچھ نہ کچھ موجود نہ ہو، دنیا میں ممکن نہیں۔ تو یقیناً زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ انٹرنیٹ ہم نے سنا ہے استعمال اس کا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ غلط سنا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ پوری دنیا میں کتابوں کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، دین کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، دارالفتہ کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، مسائل وعظ و بیان تدریس کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، تو کیسے اس کو حرام یا ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، نماز کے بعد اجتماعی دعا، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، غلط کہتے ہیں امام صاحب۔ ہاں، اجتماعی دعا میں زبردستی کرنا جائز نہیں، کوئی کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں عمل کرتا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میرے روزے رہ گئے، کئی سال کے رہ گئے، اب میں شوال کے مہینے روزے رکھے تو کیا مجھے قضا کے پہلے رکھنے چاہیے یا شوال کے؟ پیارے، پہلے فرض روزے رکھنے چاہیے، وہ قضا ہے، شوال کے نہیں۔ لیکن اگر رکھ لی شوال کے تو کوئی حرج نہیں، شوال کے ہو گیا، اب آپ قرض پورا کر لیجئے۔ اب یہ جو وہ ہے قضا روزے ہیں، یہ قرض ہے، اس کو پہلے ادا کرنا ہے، نفل بعد میں ہے۔ صدقہ لوگ دیتے ہیں لیکن قرض ادا نہیں کرتے، پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، صدقہ بعد دیں گے۔ البتہ کوئی قرضہ نہ دے اور صدقہ دے تو صدقے اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اختلافی مسائل کے جواب نہیں دیتے ہم، اختلافی مسائل کے لیے کسی اور دارالفتہ سے رجوع کر لیجئے، کسی بھی مسئلہ کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیتے، کوئی ہم مسئلہ نہیں بتاتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص یا کوئی بہن یعنی اپنی ایسی جگہ ہاتھ لگا دے جو پیشاب کی جگہ تھے، وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ تہجد کے لیے جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ تہجد ادا کریں، وہ جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب نے سب سے پہلا فتویٰ، جب فتویٰ ابتدا کیا تھا لکھنا، پہلا فتویٰ تہجد کی جماعت کے خلاف لکھا تھا۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں وہ جماعت کرواتے تھے تہجد کی، تو حضرت میرے استاد محترم کا سب سے پہلا فتویٰ اسی کے خلاف ہے، تہجد کی جماعت کے خلاف ہے۔ انفرادی نماز ہے، آپ پڑھیں، ساری رات پڑھیں تہجد، کوئی شریعت منع نہیں کرتی، 2 رکعت پڑھیں، شریعت منع نہیں کرتی، 4 6 8 پڑھیں، کوئی ہے۔ جماعت منع ہے، جماعت ثابت نہیں، جماعت سنت نہیں، جماعت میرے نبی سے ثابت نہیں۔ انفرادی نماز پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ساری زندگی پڑھیں، لیکن جماعت پڑھیں گے تو پھر شریعت
کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ طے کر لیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے وطن کو بہتر بنائیں۔ کیسے ہوگا؟ ہم اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔